سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور نماز کے اندر ہم کون کون سے کام کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دیکھیں سجدہ سہو کی سب سے پہلے ہم تعریف سمجھیں گے کہ بھائی سجدہ سہو کب کب ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا۔ تو نماز کے اندر ایسا فعل کہ جو نماز کی جنس میں سے ہو، یعنی نماز ہی کے اندر ہو، یعنی نماز کے اندر کمی کر دینا یا نماز کے کسی فعل کے اندر زیادتی کر دینا، یہ سجدہ سہو کے وجوب کا سبب ہے۔ زیادتی کی مثال میں آپ کے سامنے یوں پیش کروں، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جیسے ہم تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد پڑھنے کے بعد جب ہم درود پاک پڑھیں گے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جملہ مکمل ہو گیا، نماز کے اندر زیادتی ہو گئی۔ اب اس زیادتی کی صورت میں بھی ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب دوسری کمی کی مثال سمجھیں۔ کمی کی مثال یہ ہے کہ عشاء کی جو نماز ہے صلاۃ وتر، اس کے اندر دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، تو کوئی بندہ تیسری رکعت یعنی وہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو صرف اس نے سورت پڑھی اور اس کے بعد پھر اس نے رکوع کر لیا۔ اب یہاں پہ اس نے جو دعائے قنوت تھا وہ نہیں پڑھا، تو اس وجہ سے اس نے نماز کے اندر یہاں پہ کمی کی، تو تب بھی اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب بہت سے بھائی ایک چیز میں کنفیوز بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک اہم ترین مسئلہ بھی ہے، ہر بندہ اس مسئلے سے واقف نہیں ہوتا کہ فرض نماز کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں کبھی کبھار ہم جماعت کے علاوہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یا سفر میں ہوں تو راستے میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب ہم نماز کے اندر تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورت کے ساتھ کوئی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیں گے، تو کیا بھائی اس صورت میں بھی ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں یہ ایک سنت ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے یہ سنت عمل ہے، تو سنت میں اگر کمی یا زیادتی ہو جائے تو یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے، ہمیشہ پڑھنا افضل نہیں ہے لیکن نہ پڑھنا زیادہ افضل ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو، تو اس میں آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اور ایک اور چیز آپ بھی اس میں بخوبی اور غور کے ساتھ سمجھ لیں کہ اگر آپ امام کے ساتھ امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر امام صاحب کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا تو اس وجہ سے آپ پہ تو ہوگا، لیکن بسا اوقات مقتدی جو ہیں وہ دوسری رکعت میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں یا کچھ بھی کر لیتے ہیں، تو مقتدی کا بھولنا امام کا بھولنا نہیں ہے، یعنی اگر آپ جماعت کے اندر کمی کر دیتے ہیں یا زیادتی کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی نماز پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ امام کی اقتداء کے اندر موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام اور پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جو نماز کی جنس میں سے ہو، کمی کی اور زیادتی کی صورت میں ہمارے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اب ایک اور سوال بھی ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا اور آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوا ہوگا کہ نماز کے اندر ہم نے کوئی غلطی کی جس کے باعث ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو چکا تھا، لیکن جب ہم نماز ختم کرنے کے قریب ہوئے تو ہم بھول گئے ہمارے اوپر سجدہ سہو تھا یا نہیں تھا، یعنی سجدہ سہو واجب تھا لیکن ہم نے نہیں کیا بلکہ سلام پھیر لیے، تو اس صورت میں نماز کا اعادہ کرنا لازم آئے گا، کیونکہ جو کمی کی تلافی کرنے کی جو صورت تھی سجدہ سہو کی صورت میں وہ ہم نے کی ہی نہیں، یعنی جو سزا کے اندر جیسے آپ حج کے لیے جائیں نا تو دم لازم آتا ہے، تو یہاں نماز کے اندر ہم کمی کریں گے یا کوتاہی کریں گے تو یہاں پہ ہمارے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تو اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا اور نماز کو مکمل کر لیا، یعنی آپ پہ واجب تھا، تو اب آپ کے لیے لازم ہوگا کہ آپ دوبارہ سے اس نماز کو لوٹا لیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں نماز کے جو واجبات ہیں، یعنی کہ ترتیب آگے پیچھے کر دی آپ نے، یا جو ہے آپ نے رکوع کے اندر تاخیر کر دی، یعنی یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں ہیں نماز کے اندر، ان میں سے کسی بھی واجب کو آپ جب چھوڑیں گے تو اس سے آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے۔